ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنی شلوار اتار کے شروع ہو گئے. میں بالکل بھی ہراسمنٹ سے نہیں بچی رہی, میں بھی ہراساں ہوئی. جب بھی کوئی نئی آئے گی انڈسٹری میں پہلے اس پہ ہاتھ پھیریں گے, اس کے بعد اسے کام دیں گے. میں کل 3 بجے دوپہر کو آ جاتی ہوں. نہیں آپ رات کو 11 بجے آ جائیں. دیکھیں اب آپ اتنی ہاٹ چیک ہیں, اتنی پیاری ہیں, اب آپ نے مجھے گرین سگنل نہیں دیا تو. دوستو, دنیا سکلز اور آرٹ سے بھری پڑی ہے اور آرٹس انسان کے اندر جنم لیتا ہے. وہ شجر ہے جو اپنے اندر کئی دوسری مہارتیں اور صلاحیتیں بامثل شاخ رکھتا ہے. بات کی جائے پاکستانی شوبز انڈسٹری کی تو اس انڈسٹری کو بھی چار چاند لگانے میں کئی نام و نہاد ایکٹرز, ایکٹریسز اور سنگرز کا کردار رونما ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور آج ہم اسی پاکستانی شوبز انڈسٹری میں چہچہاتی اور چہل قدمی کرتی ان شخصیات کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے جنہوں نے بہمِ عروج کا سفر اپنی لاجواب کارکردگی کے ذریعے طے تو کیا, مگر مشہور و معروف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مشکل یا پھر ہراسمنٹ کا شکار بھی رہی. نمبر 1 تو اس لسٹ میں سب سے پہلے آتی ہے 1 دسمبر 1981 کو پاکستان کے شہر زندہ دلانِ لاہور میں پیدا ہونے والی گلوکارہ میشا شفیع. میشا شفیع مشہور و معروف اداکارہ صبا حمید کی بیٹی ہیں اور یہ نیشنلٹی تو پاکستانی رکھتی ہے مگر پھر بھی کینیڈین سنگر, ایکٹریس اور ماڈل کہلاتی ہے. سریلی آواز کی ملکہ کئی گیت گا کر اپنی آواز کا جادو بھی جگا چکی ہے. اس کے علاوہ میشا شفیع کئی بار کوک اسٹوڈیو تو کبھی پیپسی بیٹل آف بینڈز میں بھی اپنی گائیکی کا رنگ بکھیر چکی ہیں. میشا شفیع کو فلم وار میں سپورٹنگ ایکٹنگ کی وجہ سے سن 2014 میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. میشا شفیع سن 2008 میں محمود رحمان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکی ہیں, مگر اس کے بعد بھی اس معروف اداکارہ اور گلوکارہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دی ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ جیسی فلموں میں کام کرنے والی میشا شفیع کا کہنا ہے کہ میوزک سٹار علی ظفر نے انہیں جسمانی نوعیت کی ہراسانی یعنی سیکسول ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا, جبکہ پاپ سنگر مسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ یہ سراسر ان کو بدنام کرنے کی کھلی سازش ہے اور ان کی چمکتی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے الزام تراشی. وہ ان دعووں کو واضح طور پر تردید کرتے ہیں اور جلد ہی وہ قانونی کارروائی کریں گے. ان الزامات نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی. نمبر 2 دوستو, اب بات کرتے ہیں ایک اور فیمس اینڈ کیوٹ اور حسین اداکارہ ہانیہ عامر کی, جنہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کو 2016 میں ایک کمیڈین فلم جنان سے اسٹارٹ تو کیا, مگر ان کی شخصیت کو بلندی ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر سے ملی جو سن 2022 میں بنایا گیا. دوستو, انسان حیوان سے بدتر ہے, بس اس حسین اداکارہ کو بھی حیوان نما درندوں نے نہ چھوڑا اور گجرانوالہ میں ان کو بری طرح ہراساں کیا گیا, حتیٰ کہ ان کو بے لباس کرنے کی پوری کوشش کی گئی. ان کو باقاعدہ جانوروں کی طرح نوچا گیا اور نہ جانے کہاں کہاں چھو کر ایک عورت کی عزت کو پامال کرنے کی حتی الامکان گندی کوشش کی گئی. گجرانوالہ کے اس ایونٹ کے لیے ہانیہ کو آرگنائزر نے دعوت دی, جس میں ہانیہ عامر نے منہ مانگے پیسے وصول بھی کیے تھے. مگر حیرانگی ہوگی آپ کو یہ سن کر جب آپ کے کان اس بات کو سنیں گے کہ وہاں موجود اوباش لڑکوں نے ہانیہ پر یہ بات تک کسی کہ آ گئی فیروز خان کا گھر برباد کرنے والی. ہانیہ نے تاثر ظاہر کیا کہ انہوں نے کب اور کیسے فیروز کا گھر برباد کیا, تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ فیروز خان کی ایکس وائف سیدہ علیزہ پر کیے جانے والے تشدد پر ہانیہ نے کوئی بیان نہ دیا تھا, جبکہ اپنے دوست محسن عباس کو ان کی ایکس وائف فاطمہ سہیل کے اوپر مظالم ڈھانے پر ہانیہ نے محسن عباس کی خوب دھرگت بنائی تھی اور کھری کھری بھی سنائی تھی کہ محسن کو بین کر دینا چاہیے. نمبر 3 عائشہ عمر, جن کو اگر بلبلے والی خوبصورت کہا جائے تو جلدی پہچانا جائے گا. عائشہ اکثر و بیشتر عورتوں کے حقوق اور خواتین کے سنگین مسائل کے لیے کوشاں رہتی نظر آتی ہیں اور وومنز رائٹ کے لیے آواز اٹھانے والی عائشہ عمر نے اکثر و بیشتر نہیں اپنی ایج میں بڑی مگر چہرے سے اپنی عمر سے چھوٹی اور معصوم دکھتی ہیں. عائشہ عمر نے بھی کئی بار ٹی ویز انٹرویوز بتایا کہ وہ 15 سال تک اپنی سے بڑی عمر کے ایک بااثر شخص کے ہاتھوں ہراساں ہوتی آئی ہیں, مگر ابھی وہ اس تلخ حقیقت پر کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتی, تاہم وہ جلد ہی ان حقائق پر بات کریں گے. نمبر 4 میں کل 3 بجے دوپہر کو آ جاتی ہوں. نہیں آپ رات کو 11 بجے آ جائیں. اب بات کرتے ہیں پروگرام اسویٹ سے تعلق رکھنے والی ایک نازک ہیروئن ہیرا خان کی. دوستو, ہیرا خان 12 جنوری 1995 میں روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور اپنے کریئر کا آغاز 2017 میں کیا. ڈرامہ سیریل پھانس اور جلتے خواب میں لاجواب اداکاری کے جوہر دکھا کر اپنا لوہا منوایا, مگر اس خوبرو نوجوان اداکارہ کو بھی ہراساں کرنے والے بے ادبوں نے نہ بخشا. اداکارہ نے ایک نجی ٹی وی چینل پر بتایا کہ ایک معروف کاسٹنگ ڈائریکٹر کی طرف سے رات ایک آڈیشن کے لیے کہا گیا
اداکارہ نے وضاحت کی کہ ایک ساتھی نے ہدایت کار کے آنے والے ڈرامے کے لیے آڈیشن دینے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ وہ نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں تھے، اس لیے ہیرا نے اس ڈائریکٹر سے فوری رابطہ کیا۔ لیکن ہیرا کہتی ہیں کہ وہ حیران رہ گئی جب ان کے پورٹ فولیو یا ماضی کے کام کے تجربے یا پھر ان سے ان کے بارے میں پوچھنے کے بجائے ڈائریکٹر نے اسے براہ راست آڈیشن کے لیے بلایا۔ ہیرا نے کہا کہ میں دوپہر 3 بجے آڈیشن کے لیے آ سکتی ہوں، لیکن ڈائریکٹر نے پرجوش اصرار کیا کہ وہ رات 11 بجے پہنچے اور آڈیشن کے لیے مختصر کپڑے پہنے۔ ظاہر ہے کہ ہیرا نے انکار کر دیا اور وضاحت کی کہ وہ اسکرین پر ظاہری لباس نہیں پہنتی اور نہ ہی اتنی رات کے آڈیشن میں شرکت کرتی ہیں۔ ڈائریکٹر نے مبینہ طور پر اسے یقین دلایا کہ آڈیشن نجی ہوگا، صرف پروڈیوسر اور خود کے دیکھنے کی حد تک، مگر انہوں نے پیشکش کو ٹھکرا دیا اور بعد میں انڈسٹری کے ایک اور ڈائریکٹر کو واقعہ سنایا، جس کو سن کر دوسرے ڈائریکٹر نے ہیرا سے کہا کہ اس طرح کے مطالبات اکثر گھوٹالے اور دھوکہ دہی کے ہوتے ہیں۔ نمبر 5 دوستوں، بات کرتے ہیں سرا اسکر کی، جو ایک چلبلی اداکارہ بھی ہیں، مگر افسوس کہ ان کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کا سنگین کھیل کھیلنے کی کوشش ہوئی۔ 11 اگست 2023 میں جنسی ہراساں کا شکار ہونے والی اداکارہ سرا اسکر نے عاصم نامی ایک مجرم کے خلاف FIR درج کروائی، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عاصم نامی شخص نے سرا کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ سرا نے دعویٰ کیا کہ ایک شخص گھر جاتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگا اور اسی وقت اسے پکڑنا شروع کر دیا۔ اس نے پولیس کو اس حوالے سے مزید بتایا کہ وہ شخص سرا کے پیچھے اس کے گھر آیا اور اس نے نامناسب طریقے سے چھونے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کا لباس پھٹ گیا۔ سرا کے بیان کے مطابق انہوں نے فوراً اپنے دروازے کی گھنٹی بجائی اور مدد کے لیے گھر پر موجود اپنے شوہر سے رابطہ کیا۔ سرا کے شوہر اور اس کے پڑوسی مل کر اس شخص کو تھانے لے گئے۔ اداکارہ نے اپنی انسٹاگرام سٹوری کے ذریعے صحافیوں اور میڈیا آؤٹلیٹس پر بھی اپنی مایوسی کا اظہار کیا اور ان کی پوسٹ میں صاف لکھا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میڈیا کا ہر فرد مجھے اس واقعے کے بارے میں میسج کرنا بند کرے۔ مجھے اور میرے شوہر کو آپ کی ریٹنگ کے لیے انٹرویو کے لیے مسلسل کال کرنے پر شرم آنی چاہیے، اور شرم آنی چاہیے ان نیوز چینلز کو جس نے اس واقعے کے ساتھ ساتھ تمام ذاتی معلومات بھی منسلک کر کے عوام تک پہنچائی۔ ہم محفوظ ہیں الحمدللہ۔ نمبر 6 دیکھیں، اب آپ اتنی ہاٹ چک ہیں، اتنی پیاری ہیں، اور اب آپ نے مجھے گرین سگنل نہیں دیا تو Now we'll talk about here the queen of beauty obviously means اریج چودھری۔ اریج چودھری ایک خوبصورت اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈل اور سائیکیٹرسٹ بھی ہیں۔ اریج 7 مئی 1997 سعودیہ کے شہر جدہ میں پیدا اور فیملی نے پاکستان موو آن کیا تو اریج بھی پاکستان میں ہی شفٹ ہو گئی۔ ناظرین، اریج کو بھی اکثر و بیشتر ڈائریکٹرز تو کبھی پروڈیوسر کی جانب سے ہراساں کرنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ مس یونیورس نے ایک انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ ایک ڈرامے کے آڈیشن کے لیے اریج کو بلایا گیا اور وہاں اور بھی لڑکیاں آڈیشن کے لیے پہلے سے موجود تھیں۔ اریج کہتی ہیں کہ ان کو یقین تھا کہ وہ اس ڈرامے میں اداکاری کے جوہر بکھیرنے کے لیے سلیکٹ ضرور ہوں گی، مگر ایسا ہرگز نہ ہوا۔ جب انہوں نے ڈائریکٹر سے اس سلسلے میں بات کی تو ڈائریکٹر نے صاف کہہ دیا کہ جس لڑکی نے انہیں گرین سگنل دیا اس نے انہیں چن لیا۔ نمبر 7 2014 کے مقبول ڈرامہ سیریل بشر مومن میں ایک کریکٹر رول نبھانے والی پاکستانی کینیڈین فلم اینڈ ٹیلی ویژن کے ایکٹریس اشنا شاہ کراچی میں 12 فروری سن 1990 میں پیدا تو ضرور ہوئی، مگر ان کی پیدائش کے بعد وہ اپنی فیملی سمیت کینیڈا شفٹ ہو گئی اور وہیں اپنی تعلیم کو بھی نیو یارک یونیورسٹی سے مکمل کیا۔ دوستوں، پاکستان آنے کے بعد انہوں نے بہت سے ڈراموں میں اداکاری کے دل لبھا دینے والے وہ موتی بکھیرے کہ جلد ہی کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیا۔ اشنا شاہ کا نام لکس اسٹائل ایوارڈز، پاکستان میڈیا ایوارڈ اور ہم ایوارڈ کے لیے بھی نامزد ہوا، مگر وہ بھی ہوئی ہراسمنٹ کا شکار۔ اشنا شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے کینیڈا ویکیشنز کو سپینڈ کرنے جا رہی تھی تو خاتون سیکیورٹی اہلکار نے میری بہت بری طرح تلاشی لی، میری باڈی پر اس طرح ٹچ کیا کہ میری نظر میں یہ کوئی تلاشی کا طریقہ نہیں ہوتا، سراسر یہ ہراساں کرنے کی ایک کڑی ہے۔ میری سانس رکنے لگ گئی تھی اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ جنسی درندے ہر شکل میں دنیا کے اندر موجود ہیں، خاص کر پاکستان میں یہ طریقہ تلاشی غلط ہے، یہ دراصل ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ بیرون ملک میں باڈی چیکنگ ایسے نہیں کی جاتی کہ جیسے پاکستان میں۔ نمبر 8 اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل نور جہاں میں لیڈنگ کردار نبھانے والی اداکارہ عزیکا ڈینیل کی۔ عزیکا ڈینیل ایک اداکارہ اور ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ طور پر ایک ایئر ہوسٹس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہراسمنٹ کی ضد پر بھی ہیں۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ جب وہ پیشے کے لحاظ سے ایئر ہوسٹس تھیں تو کچھ مسافر انہیں اپنے بزنس کارڈ دیتے تھے جس سے وہ ناراض ہوتی اور ان کو شدید غصہ بھی آتا، لیکن وہ خاموشی سے اپنا کام کیے جاتی تھی۔ عزیکا کا کہنا ہے کہ فلائٹ اٹینڈنٹ کو بزنس کارڈ دینے کو ہراساں کرنے کی ایک شکل سمجھتی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ایسے واقعات آج بھی ہوتے رہتے ہیں۔
हरासा परस्त अफराद दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं। नंबर 9 दोस्तों, मारूफ अदाकारा सना पाकर से तो आप सभी आशना हैं कि वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता और तजर्बेकार सितारा है। हाल ही में अदाकारा ने एक वीडियो प्रोग्राम के थ्रू बताया कि इनके साबिक शौहर और ससुर इन्हें हरासा करते हैं। ये कोई इल्जाम तराशी नहीं है बल्कि सच्चाई है। अदाकारा के मुताबिक उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया है और इन्हें और इनके बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं। सना ने कहा कि वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है, बल्कि जल्द अज जल्द वो खुद इस हरासा करने के केस में कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है। नंबर 10 नादिया जमील। रुख करते हैं 90 की दहाई का, तो नादिया जमील का नाम भी किसी तारुफ और तारीफ का मोहताज नहीं। एक तजर्बेकार होस्ट और एक्ट्रेस के शोबे से ताल्लुक रखने वाली नादिया जमील ने अपने टेलीविजन करियर का आगाज 90s में किया और बाद में बहुत सारे टेलीविजन प्रोडक्शन हाउसेस से भी मुंसलिक रही। इनके मशहूर तरीन और कामयाब ड्रामों में दमसा, धूप में सावन, मेरे पास पास, मेरी जान और बेहद वगैरह शामिल है। इसके अलावा नादिया का नाम 3 बार लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हो चुका है। बात की जाए इनके हरासमेंट केस की, तो नादिया जमील दूसरी अदाकारों की मानद हरासमेंट का शिकार रही हैं। नादिया ने इंकशाफ किया कि वो इंडस्ट्री में एक बहुत ही मशहूर हदायतकार के हाथों हरासा की गई हैं। बदसलूकी का शिकार होने के बाद नादिया ने मजीद कहा कि इसने खुद को किसी भी ऐसी चीज से दूर करने का अज़म किया है जो इसे अंदर ही अंदर तबाह करने की सलाहियत रखती है, चाहे इसका मतलब हाई प्रोफाइल को ठुकराना हो। तो दोस्तों, इन अदाकारों की ज़िंदगी से रहनुमा होने वाले हरासा वाक़यात से हमें यही सबक मिलता है, दुनिया में हर जगह ही ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ताकत और इक़्तिदार की वजह से खुद को खुदा समझ बैठे हैं और हरासा करने की नागवार हरकत से पास नहीं आते। मगर इंसान को कभी भी किसी के डर से अपनी राह पर मौजूद कामयाबी को तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि बुराई का डटकर मुकाबला करना चाहिए और कामयाबी की राहों पर सदाबहार गामजन रहना चाहिए।